अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब, आपके वक्त का आपसे गुफ्तगू करते हैं। गुज़श्ता रोज़ जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कराची में तकरीर की थी, उसके रद्द-ए-अमल में आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ना सिर्फ उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया, बल्कि खातून अव्वल पर भी संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने भी इसका रद्द-ए-अमल दिया है, जबकि शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने भी दबे अल्फाज में तनकीद की है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पर। दूसरी जानिब तहरीक अदम एतमाद को लेकर मुलाकातें भी जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान आज लाहौर में मसरूफ़ दिन गुजार रहे हैं। पार्लिमानी पार्टी जो है उनकी उनसे मुलाकातें की हैं। तरीन ग्रुप के कुछ वज़ीर हैं, उन्होंने भी मुलाकात की है। इस वक्त अलीम खान और जहांगीर तरीन में लंदन में मुलाकात जारी है। ये सब मुलाकातों का सिलसिला है। इस्लामाबाद में भी अहम मुलाकातें हुई, परवेज़ इलाही भी इस्लामाबाद हैं। लेकिन जो पार्लियामान के अंदर पॉलिसी तहरीक अदम एतमाद को लेकर क्या होगी, हुकूमत ने तो कुछ अपनी प्लानिंग वाज़े की है और ये भी कहा है कि वो अपने लोगों को रोकेंगे पार्लियामेंट जाने से और इजलास में शिरकत से, और जो बर्डन ऑफ स्ट्रेंथ है वो अपोजिशन साबित करेगी। आर्टिकल 63 एक अलिफ और बे का बहुत हवाला दिया जा रहा है, ये क्या है इस पर भी मुफस्सल बात करेंगे। इरशाद साहब, लग क्या रहा है कि इस वक्त तक कौन ऊपर है कौन नीचे है? बिल्कुल हॉकी के मैच जैसा एक सिलसिला बना हुआ है, 0-0 पे हैं सब। मुझे तो लगता है कि शायद खाकान अब्बासी साहब ने और उनकी पार्टी ने और पीडीएम ने ये सारा मेला ही इसलिए सजाया था कि हमारे बेचारे बुज़दार साहब का कंबल चुरा लिया जाए, क्योंकि बुज़दार साहब जाते नज़र आ रहे हैं। बाकी मरकज़ में क्या होता है ये तो अब तहरीक अदम एतमाद पेश हो गई है। जब इजलास बुलाया जाएगा और इजलास में बाकायदा पेश होगी, वोटिंग होगी, तो पता चलेगा कि किसके हाथ क्या है। लेकिन बज़ाहिर जो मुझे लग रहा है, खाए इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ हो, हुकूमत हो या अपोजिशन हो, दोनों जो हैं वो आज भी मैं समझता हूँ कि दोनों के उम्मीदों का मरकज़ जो है वो कुछ और है, कोई और है, और वही शायद ये डोरियाँ हिला रहा है। अचानक अलीम खान साहब का आ जाना, चौधरी साहबान का एक दफ़ा इनकार करके फिर पहुँच जाना मौलाना फजलुर रहमान के पास और स्पीकरशिप बरकरार रखने की बातें करना। लेकिन मेरे ख़्याल है शायद खाकान अब्बासी साहब मौजूद हैं, बाखबर भी हैं और बाअसर भी हैं और सारे मामलात को जानते भी हैं। इसमें एक उनका रोल है बहुत मजबूत किस्म का। तो शायद खाकान अब्बासी साहब, क्या हुआ? अभी एक तरफ आप पहले इत्तेहादियों पर रिलाय कर रहे थे, इत्तेहादी अभी तक यकसू नहीं हुए, फिर आपने अरकान असम्बली जो पीटीआई के हैं उनके 20 की 25 की 30 के आई। अब वो फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जी वो तो नाअहल हो जाएंगे अगर उन्होंने इजलास में भी शिरकत की, वोटिंग तो बाद की बात है। तो फिर ये अदम एतमाद की तहरीक कामयाब कैसे होगी? फवाद चौधरी साहब का आइन कोई दूसरा है जी, जो पाकिस्तान का आइन है वो कुछ और कहता है जी, कि आप कैसे डिस्क्वालीफाई होते हैं। जी, अदम एतमाद जो है उसके लिए हमने पहले भी जो अरकान असम्बली का हमसे रब्ता था, आज वो लोग हमारे साथ हैं। जो इत्तेहादियों को हमने सबको दावत दी है कि अगर आपने अपनी सियासत को बरकरार रखना है, आप इस हुकूमत का बोझ लेकर अगर आवाम के पास जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आप इस मुल्क को, इस हुकूमत से निजात दिलाने में अपना किरदार अदा करें। हम सब के पास गए, हम तो साहिल हैं, हमने उनको दावत दी है, अब फैसला करना उनका काम है और मुझे उम्मीद है कि मुस्बत फैसला करेंगे। अब्बास साहब, आपका जो दलील थी और लॉजिक थी और बड़ी मजबूत थी कि महंगाई की वजह से और अवामिल की वजह से अवाम परेशान हैं, वोटर नाराज़ है और आपका मुस्तकबिल जो है अब इमरान खान के साथ नहीं हमारे साथ है। इसके बावजूद MQM, बाब पार्टी, काफ लीग ये खुलकर आपके साथ नहीं आए। क्या कोई रुकावट थी उनके रास्ते में या आपके साथ मामलात उनके तय नहीं पा सके? नहीं, मामला तो कोई तय पाने वाला नहीं है। बात यह है कि हमने उनको दावत दी हुई है, वो अपना फैसला कर लेंगे कि उन्होंने इस हुकूमत का साथ देना है या अवाम का साथ देना है। ये फैसला उनका है। हम तो सिर्फ दावत की हद तक उनसे बात कर सकते हैं।
जी नहीं आपने यानी शहबाज शरीफ साहब गए चौधरी बिरादरान के पास, उन्होंने खाने की दावत दी और चौधरी साहबान ने लैतुल्लाल से काम लिया। अब चौधरी साहबान वज़ादार लोग कहे जाते हैं, कोई तो उन्होंने मजबूरी अपनी बयान की होगी जिसकी वजह से वो खुलकर पहले दिन या अब तक ऐलान नहीं कर सके। उनकी कोई मसरूफियात होंगी कि खाने पर नहीं आए, ये उनका फ़ैसला है। हमने तो अपना जो किरदार था वो अदा कर दिया कि घर जाकर दावत भी दे दी। अब वो फ़ैसला वो करेंगे अपनी सियासत को सामने रख कर कि क्या वो इक़्तिदार की सियासत चाहते हैं जी या वो मुल्क के मसाइल के हल की सियासत चाहते हैं। ये फ़ैसले सब, ये हम सब के पास सामने यही फ़ैसले हैं। जी ठीक। अच्छा अब्बासी साहब, अभी इत्तेहादियों की जानिब से तो कोई वाज़ेह यकजहती या अपोजिशन के साथ इत्तेहाद का ऐलान नहीं हुआ है। दूसरी जानिब हुकूमत अगर कामयाब हो जाती है, वो MNAs या वो मेंबरान जो आपके साथ हैं, जो आपके साथ कमिटमेंट कर चुके हैं, उनको मैनेज करने में स्पीकर के रोल पे आप पहले भी बहुत ज़्यादा तनकीद करते रहे हैं और वो लोग नहीं आते, तो 172 की स्ट्रेंथ आप कैसे पूरी करेंगे फिर? देखें 172 की स्ट्रेंथ तो आज भी पूरी है। जो हुकूमती अरकान हमारे साथ हैं उसकी तादाद को मिलाकर 172 से बहुत ज़्यादा है। तो स्पीकर साहब अगर आइन तोड़ना चाहते हैं तो फिर उसकी भुगतने के लिए भी तैयार हो जाएं। अभी तक तो रूल्स तोड़ते रहे हैं, पार्लियामान की रवायत तोड़ते रहे हैं। अगर आइन तोड़ने की कोशिश करेंगे तो फिर कुछ तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा। भाई साहब वो तो अरकान बाद में आएंगे, आपने अपने अरकान की हिफाजत के लिए अंसारुल इस्लाम को बुला लिया है, तो इसका मतलब है आप अपने अरकान के हवाले से खौफज़दा हैं कि ये भी हुकूमती बेंचों में जा सकते हैं या हुकूमती तरफ जा सकते हैं? नहीं, हमने किसी को नहीं बुलाया। हमारे सारे अरकान जो पार्लियामेंट्री लॉजेस में उनके घर हैं वहीं पर हैं और हमने उनको ताकीद की है कि हुकूमत कोई भी हथकंडे इस्तेमाल कर सकती है तो अपनी सिक्योरिटी ज़रूर रखें। नहीं, ये अंसारुल इस्लाम के लोग पुलिस की बजाय या सरकारी जो लॉ एंड फोर्स एजेंसी है किसी के बजाय ये प्राइवेट एजेंसी को ले आना या प्राइवेट एक जत्थे को ले आना, ये कोई मुनासिब है? नहीं, हमने किसी को नहीं लाया, ये आपकी गलत खबर सही नहीं है। नहीं, ये तो विजुअल्स है भाई साहब, आप देख रहे हैं, ये अंसारुल इस्लाम का एक जत्था जो है वो गया, उसने पार्लियामेंट लॉजेस में सिक्योरिटी की रिहर्सल की है और जो सलाहुद्दीन अयूबी साहब हैं जो MNA हैं JUI के, उन्होंने कहा कि ये हमारे मेहमान हैं। जी। तो ये क्या है भाई साहब, मतलब ये कोई मैसेज है जी या इसके पीछे क्या आवाम? नहीं, ये JUI अपनी सिक्योरिटी, JUI की अपनी सिक्योरिटी है। वो फजल रहमान साहब भी वहाँ पर हैं, मौलाना असद साहब भी हैं, उनके अपने MNAs हैं, वो अपनी सिक्योरिटी रखते हैं। शहबाज साहब के साथ भी जब भी कहीं जाते हैं उनकी अपनी सिक्योरिटी साथ होती है। अच्छा अब्बास साहब, ये तो एक टेक्निकल चीज़ें हो गई, आपके नंबर पूरे हैं, अब लगता है कि आपकी हुकूमत आ रही है, तो एजेंडा भी तय हुआ होगा कि जो ही अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होती है, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते हैं, तो पहले क्या इक़दामात करने के बाद आप चाहेंगे कि नए इलेक्शन की तरफ जाएं? वो भी तो आपने सोचा होगा, कोई मीटिंग तय किया होगा, कौन कौन सी चीज़ें करेंगे? देखिए ये जमातें मुशावरत इस पर करती हैं, ये वो फैसला कर लें कि क्या इक़दामात ऐसे करने हैं। मेरी तो ज़ाती राय हमेशा यही रही है कि कोई नई हुकूमत बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे इलेक्शन में जाएं, लेकिन मुशावरत में अगर हुकूमत बनाने की ज़रूरत समझी जाती है और उसमें कुछ इक़दामात करने की ज़रूरत समझी जाती है तो वो इक़दामात करके असेंबली को डिज़ोल्व कर दें और नई हुकूमत आ जाएगी, उसके बाद इलेक्शन हो जाएंगे। भाई साहब ये जो सारे मामलात हैं, देखिए अभी ज़रूरत जो है वो एक नए मैंडेट की है। जी बिल्कुल भाई साहब, ये सारे जो मामलात हैं हम ये देख रहे हैं कि पार्लियामान के अंदर ज़ाहिर आपकी स्ट्रेटजी होगी, वो अभी तो आप उसको पब्लिक नहीं करेंगे, लेकिन वही एक क्वेश्चन है कि जिस तरह अंसारुल इस्लाम वाले जो हैं वो अपने लोगों की सिक्योरिटी के लिए आ गए हैं, कल PTI की टाइगर फोर्स या कोई और वो आ जाएं आपकी सिक्योरिटी के लिए, पीपल्स पार्टी वाले PYO को ले आएँ या आप लोग MSF को ले आएँ, तो ये क्या रियासत कहाँ पे रह जाती है? और क्या ये तर्ज अमल ठीक है? आप पार्लियामेंट लॉजेस में बैठे हुए हैं, दस्तूर साज हैं आप लोग सारे। इन्हीं पार्लियामेंट लॉजेस से दरवाजे तोड़कर जावेद हाशमी को गिरफ्तार किया गया था। तो यहाँ पर हमने कोई किसी और को नहीं दावत दी है,
ہمارے جو لوگ جو اپنے ساتھ باڈی گارڈ رکھتے ہیں ان کے لوگ موجود ہوں گے ان کی حفاظت کے لیے، کیونکہ یہاں تو ایک ایسی حکومت ہے جس کو نہ پارلیمان کی روایات کی پرواہ ہے، نہ قانون کی پرواہ ہے، نہ اسمبلی کی پرواہ ہے، تو کوئی اقدام بھی اٹھا سکتے ہیں۔ تو اپنی حفاظت کے لیے جو لوگ اپنی ذاتی طور پہ کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ جو انصار اسلام جو ہے JUI کا حصہ ہے، ان کے ورکر ہیں، غیر مسلح ہوتے ہیں اور وہ اپنی قیادت کی پروٹیکشن کرتے ہیں۔ عباس صاحب، پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ میں ترامیم کے ذریعے، پھر 14ویں ترمیم کے ذریعے، جو بعد میں پھر 18ویں ترمیم میں بھی آپ نے اس کو انشور کیا کہ پارٹی ہیڈ کو آپ نے اختیارات دے دیے اپنے ارکان کی نااہلی کے، کہ وہ لیٹر لکھے گا اور اس پہ پھر وہ پابند ہوگا اسپیکر بھی اور چیف الیکشن کمشنر بھی۔ اگر اجلاس میں شریک ہونے کا فیصلہ نہیں کرتی، شریک نہ ہونے کا فیصلہ کرتی ہے تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی، تو جو ارکان شامل ہوں گے اجلاس میں شریک ہوں گے آپ کے کہنے پر یا آپ کو ووٹ دینے کے لیے، ان کے بارے میں کوئی ایسی رولنگ اسپیکر دے دیتے ہیں اور ایک ہنگامے کی کیفیت ہو جاتی ہے، تو اس کا آپ کے پاس کیا قانونی ایک آپ نے پیش بندی کی ہے کہ کس طریقے سے روکیں گے اس بات کو؟ اسپیکر کو کسی ایسی رولنگ کا اختیار نہیں ہے۔ یہ الیکشن کمیشن ہے جو کسی ممبر کو سیٹ یا ڈی سیٹ کر سکتا ہے، اور جب تک میں ممبر ہوں اسمبلی کا تو ووٹ دینا میرا حق ہے۔ اس کے بعد اگر میں نے ووٹ پارٹی کے خلاف دیا ہے تو پھر مجھے آپ ڈی سیٹ کر سکتے ہیں، لیکن وہ ڈی سیٹ بھی الیکشن کمیشن کرے گا۔ اسپیکر کسی کو ووٹ دینے سے نہیں روک سکتا۔ ووٹ دینا جب تک میں ممبر ہوں یہ میرا آئینی حق ہے۔ جی عباسی صاحب، ویسے تو جو طریقہ کار ہے جس آرٹیکل کا 63(1) الف اور بے کا حوالہ حکومت بھی دے رہی ہے، اس میں تو یہ ہے کہ اگر کوئی پالیسی کے خلاف ووٹ کرتا ہے، پہلے پارٹی اس کو شو کاز کرے گی، پھر اس کے بعد وہ اسپیکر کو بتائیں گے اور پھر الیکشن کمیشن اس پہ فیصلہ کرے گا۔ لیکن حکومت کی طرف سے ایک یہ بھی غور ہوا کہ پیشگی درخواست ایسے اراکین جن پہ انہیں شک ہے وہ اسپیکر کو دے دی جائے گی اور اسپیکر اس وقت اس پہ کارروائی کر سکتے، ایک بات۔ اور دوسرا، اگر یہ لوگ آتے ہیں یہ ووٹ دیتے ہیں تو کیا اسپیکر کے پاس استحقاق ہے کہ ان کا ووٹ شمار کرے یا نہ کرے؟ نہ آپ اسپیکر کو ایسا خط لکھ سکتے ہیں کہ کسی ممبر کو اپنے ووٹ کے رائٹ سے محروم کر سکے یا رکن کے طور پر اپنے فرائض انجام دینے سے روک سکے، اور نہ ہی اسپیکر کسی کو ووٹ کے حق سے محروم کر سکتا ہے۔ اسپیکر کا کام اس وقت صرف اسمبلی کی نگرانی کرنا اور ووٹ جو ہے اس کی گنتی کرانا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم اسمبلی کے ممبر ہو یا نہیں ہو، یہ اس کو حق حاصل نہیں ہے۔ اگر وہ یہ کرے گا تو آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ اچھا شاہد خاقان آبادی صاحب، یہ جہانگیر ترین گروپ کے طور پر وہ آپ سے رابطوں میں ہے اور کیا اس کی اعانت آپ کو حاصل ہے؟ وہ آپ سے تعاون کر رہے ہیں؟ نہیں، میں کسی رابطے سے آگاہ نہیں ہوں، لیکن اگر کوئی رابطہ ہوا تو یقیناً سیاست میں بات چیت ہوتی ہے، سب سے ہوتی ہے۔ جی، خان صاحب نے جو گزشتہ روز تقریر کی اس پہ بڑا رد عمل آیا، بلاول صاحب بھی بولے، پھر اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ مولانا صاحب بھی بولے ہیں۔ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں، خان صاحب بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ ان کا جو اعتماد ہے اب وہ بہت زیادہ گرج برس کے آئیں گے اور جو احتساب کا عمل ہے وہ اور تیز ہوگا اور آپ کے لیے زیادہ مشکلات ہوں گی؟ جی، ہمیشہ ہارا ہوا آدمی گالیاں نکالتا ہے دوسروں کو۔ اعتماد ہو تو اپنے معمول کے کام کریں، ملک کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ اس قسم کی باتیں کریں کہ جو ملک کے وزیر اعظم کو کم از کم زیب نہیں دیتی، تو پھر یہی محسوس ہوتا ہے کہ آپ یہ عوام سے شکست کھا چکے ہیں۔ شاہ صاحب، خاقان آبادی صاحب، ایک الزام یہ بھی لگ رہا ہے کہ آپ 18 کروڑ 20 کروڑ روپے میں ووٹ خرید رہے ہیں، تو یہ وہ ماضی کی جو فلور کاسنگ ہارس ٹریڈنگ ہوتی تھی، یہ پھر وہی عمل نہیں شروع ہو گیا اگر یہ الزام درست ہے؟ جی یہ وہی عمل ہے
کہ بلوچستان کے اندر پی ٹی آئی کے جو سابقہ صدر ہیں انہوں نے اوپنلی کہا ہے، جس کو آج تک کوئی ڈینائی نہیں کر سکا، کہ بلوچستان میں عدم اعتماد جو کیا گیا جام کمال صاحب کے خلاف، اس میں 3.5 ارب روپیہ استعمال ہوا ہے۔ جو بلوچستان میں سینیٹر بنے ہیں وہ اربوں روپے دے کر سینیٹر بنے ہیں۔ اس کی آج تک کوئی کسی نے تردید نہیں کی۔ میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے کرم سے ایک پیسہ بھی اس عدم اعتماد میں نہ استعمال ہو سکتا ہے نہ ہوگا۔ اور پیسے عام طور پہ وہ لوگ لیتے ہیں جو اپوزیشن چھوڑ کر اقتدار میں جاتے ہیں۔ جو اقتدار چھوڑ کر اپوزیشن میں آتے ہیں وہ کسی دلیل کی بنیاد پر یا عوام کی رائے کی بنیاد پر آتے ہیں۔ عباس صاحب، یہ جو صورتحال آپ نے پیدا کی، 3.5 سال بعد آپ عدم اعتماد لے آ رہے ہیں، پہلے لانگ مارچ ہوتے رہے، حکومت فرض کر لیتے ہیں عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے، آپ کی حکومت بن جاتی ہے متحدہ اپوزیشن کی، یہی سارا کام عمران خان صاحب کریں گے تو پھر یہ ملک میں مستحکم جمہوری روایات قائم ہو سکتی ہیں اور ملک میں سیاسی استحکام آ سکتا ہے اس محاذ آرائی سے؟ جی، میری حکومت اگر کام نہیں کرتی، ملک کی معیشت تباہ کر دیتی ہے، ملک کی خارجہ پالیسی کو ختم کر دیتی ہے، عوام کو مہنگائی کے بوجھ تلے ڈال دیتی ہے، تو پھر عمران خان صاحب کا بھی حق ہے کہ میرے خلاف عدم اعتماد کریں۔ یہ آئین کا حصہ ہے، یہی ایک تبدیلی کا طریقہ ہوتا ہے آئینی تبدیلی کا۔ تو اس میں حکومت اپنا کام کرے اور اس پر اپوزیشن جو ہے وہ اپنا رول ادا کرے۔ تو ہم پر یہ لازم تھا کہ ایک ناکام حکومت ہے جس کا ہر لمحہ جو ہے وہ ملک کے لیے بھاری ہے، تو اپنی پوری کوشش کریں کہ عوام کو اسے نجات دلائی جائے۔ جی، ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ عباس صاحب، یہ لاسٹ کوسچن یہ فرمائیں کہ یہ عمران خان صاحب اور ان کے وزیر کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل فورسز آپ کی بیک پر ہیں، وہ پیسہ بھی لگا رہی ہیں، وہ اپنا اثر و رسوخ، کیونکہ یہ ایبسلوٹلی ناٹ کا جو نعرہ لگایا تھا عمران خان صاحب نے اور یورپی یونین کے حوالے سے جو بات کی، اس کی سزا ان کو مل رہی ہے، تو یہ تو بڑا سنگین الزام ہے۔ جی، جب کوئی اور دلیل نہ رہے تو یہ آخری دلیل یہی دی جاتی ہے کہ عمران خان صاحب کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اس ملک کے عوام ان کے خلاف ہو چکے ہیں، اس ملک کے عوام ان کو جاتا کرنا چاہتے ہیں، بیرونی ممالک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ملک کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے کوشش کریں، جو بھی چند دن باقی ہیں آپ کے پاس۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان۔ اب آپ کے وقت کا ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جو حکومت کی اسٹریٹجی ہے پارلیمان کے اندر، اس پہ ذرا آئینی اور قانونی جو نکات ہیں اس پر ڈیٹیل گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے وسیم سجاد صاحب نے، آپ قانون ساز بھی ہیں، قانون دان بھی ہیں، سابق صدر اور سابق چیئرمین سینٹ رہ چکے ہیں۔ بہت شکریہ وسیم صاحب آپ کے وقت کا۔ وسیم صاحب، اس وقت جو بحث چل رہی ہے، حکومت کی جانب سے جو دلیل سامنے آ رہی ہے وہ حوالہ دے رہے ہیں جو آئین کا آرٹیکل 63 ہے، 63(1) اس کا، اور اس کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پالیسی پارٹی پالیسی کے خلاف جائے گا وہ نااہل بھی ہو جائے گا۔ پہلے تو یہ فلور کراسنگ کی تعریف کر دیجئے، اور اس آرٹیکل کے تناظر میں کیا کیا سرکمسٹانسز ہیں جو فیس کر سکتا ہے ایک رکن جو پارٹی پالیسی کی وائلیشن کرتا ہے؟ اس میں جی یہ جو آرٹیکل 63A ہے آئین کا، یہ ڈیفیکشن کے بارے میں ہے، یعنی کوئی شخص جو پارٹی ٹکٹ پہ الیکٹ ہوا ہے وہ پارٹی سے انحراف کرتا ہے کچھ مخصوص معاملوں میں، اور ایک مخصوص معاملہ جو ہے وہ ہے پرائم منسٹر کی الیکشن کا، یا نو کانفیڈنس یا ووٹ آف کانفیڈنس پرائم منسٹر کے خلاف۔ اگر کوئی شخص پرائم منسٹر کی نو کانفیڈنس موشن میں وہ پارٹی کے فیصلے کے خلاف ووٹ کرتا ہے تو پارٹی ہیڈ اس کو ڈکلیئر کر سکتا ہے کہ اس نے ڈیفیکٹ کر دیے، یعنی کہ وہ ہمارے انحراف کیے اس نے ہمارے پارٹی کے آئین سے اور پارٹی کے احکامات سے۔ تو اس صورت میں پارٹی ہیڈ اسپیکر کو اور الیکشن کمیشن کو یہ تحریر بھیج دے گا کہ اس شخص نے ڈیفیکٹ کیا ہے۔
स्पीकर के पास जब आएगी तो वो भी इलेक्शन कमीशन को भेज देगा। इलेक्शन कमीशन इस पे गौर करेगा और 30 दिन के अंदर फैसला करेगा कि आया इसने डिफेक्ट किया है कि नहीं, और अगर वो इस पे कंफर्म कर देते हैं तो फिर उस दिन से उसकी रुकनीत खत्म हो जाती है। तो इससे पहले वो मेंबरी उसकी बरकरार है। अगर वो वोट करता है तो वोट उसका जायज होगा, लेकिन उसकी एक लायबिलिटी ये जरूर है कि इस फेल के नतीजे में उसकी पार्टी मेंबरशिप खत्म हो सकती है, और अगर वो इलेक्शन कमीशन उसके खिलाफ फैसला करता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में अपील का भी हक दिया गया है। वो 30 दिन के अंदर उसकी अपील कर सकता है। वसीम शुजात साहब, ये जो आर्टिकल 63A(1)(a) है, उर्दू में उसका अपनी सियासी जमात की रुकनियत से मुस्तफ़ी हो जाए या किसी दूसरी पार्लिमानी पार्टी में शामिल हो जाए, ये ए जो है इसको बुनियाद बनाकर फवाद चौधरी साहब और दूसरे जो सरकारी तर्जमान हैं या वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो हैं वो उसको रोक सकते हैं कि वो वोट ना करें, क्योंकि ये अमल भी एक पार्लिमानी पार्टी दूसरी पार्लिमानी पार्टी में शमूलियत के मुताबिक होगा। ऐसी सूरत में क्या स्पीकर नेशनल असम्बली उसको वोट देने से रोक सकते हैं या उसके वोट को रिजेक्ट कर सकते हैं? नहीं जी, जो आपके सामने है आर्टिकल 63 आपने पढ़ा है कि अगर कोई शख्स पार्टी के मैनिफेस्टो के खिलाफ वोट करता है इन मामलात में जिसका आपने जिक्र किया है, तो फिर पार्टी हेड उसको डिक्लेयर कर सकता है कि इसने डिफेक्ट किया है। अभी वो मेंबरशिप खत्म नहीं होती। उसके बाद स्पीकर मामले को रेफर करता है इलेक्शन कमीशन के पास। जब इलेक्शन कमीशन फैसला करती है उस वक्त उसकी मेंबरशिप खत्म होती है। तो उसकी मेंबरशिप खत्म होने से पहले उसको तमाम हुकूक हासिल होंगे जो एक मेंबर को होते हैं, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन फैसला कर देती है तो फिर उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी और उसके खिलाफ वो अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। फिर जो अपील पे फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट का होगा। तो इसका मतलब है हुकूमत को इस क्लास का कोई फ़ायदा नहीं पहुंच सकता इस मौके पर। कम अज़ कम वो वोट अगर 10-20 अरकान इनके डिफेक्ट कर जाते हैं, वोट दे देते हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव जो है वो कामयाब तस्वुर की और वोट शुमार होगा, वोट शुमार होगा। जी, इस वक्त तो जो 63A है उसकी जो लैंग्वेज उसके मुताबिक तो ये सूरत हाल बनती है उसके, लेकिन ये जो इस वक्त सामने चीज़ें आ रही हैं, अगर इसके मुताबिक स्पीकर ने कोई और फैसला किया तो यकीनन मेरा ख्याल में ये मामले फिर अदालतों में जाएंगे। हो सकता है ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाए, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है आर्टिकल 63A में वो तो यही है कि वोट वो डाल सकता है, लेकिन उसके नतीजे में उसकी मेंबरशिप ख़त्म हो सकती है। वो फौरी ख़त्म नहीं होती, उसके लिए एक वक्त मुतय्यन किया गया है और उसकी मेंबरशिप ख़त्म करने के लिए इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर आना ज़रूरी होता है। वसीम साहब, स्पीकर के पास क्या इस्तेहकाक है कि वो वोट को शुमार करे या ना करे, वोट को कबूल कर ले या उसको मुस्तरद कर दे? आइन के इस 63A के मुताबिक तो ऐसा कोई हक स्पीकर को नहीं है। वो जो वोट देगा वो तो मेंबर का हक है और वो अभी मेंबर है, लिहाजा असेंबली रूल्स के तहत वसीम साहब, असेंबली रूल्स के तहत असेंबली रूल्स भी इस हवाले से वाज़ेह है। किसकी बात जी? असेंबली रूल्स के तहत क्या कोई हक है स्पीकर जी के पास? उसके वादे, क्योंकि जी रूल्स के जो हैं वो भी आइन के ताबे होते हैं। आइन में जो सूरत हाल लिखी गई है उसमें आपके सामने है कि उसकी मेंबरशिप तब खत्म होती है जब इलेक्शन कमीशन उस पर ऑर्डर करता है। तो मेंबरशिप उससे पहले उसकी मेंबरशिप वो बरकरार है और जो हुकूक एक मेंबर के होते हैं उससे पहले उसको हुकूक हासिल होंगे। अच्छा वसीम साहब, आप एक सियासतदान भी रहे और आप सेनेट के बार बार चेयरमैन बने, सदर पाकिस्तान का मनसब आपने संभाला। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल नज़र आती है, अगर एक वज़ीर आज़म जो है अपनी पार्लिमानी पार्टी के चंद अरकान को नाअहल डिक्लेयर करता है तो अगरचे आदम एतमाद में उसका वोट कंसीडर होगा, आदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाएगी, तो फिर आगे चल के वो हुकूमत की तश्कील में तो ये रुकावट बनेगी, नई हुकूमत तो नहीं बन पाएगी जिस तरह की सूरत हाल थिन मेजॉरिटी है।
یہ دیکھیں نا جی، یہ تو صورتحال بعد میں ڈیولپ کرے گی کہ اگر وہ پرائم منسٹر نو کانفیڈنس کے بعد کچھ ممبران کے بارے میں اعلان کرتے ہیں کہ یہ ڈیفیکٹ کر گئے ہیں تو ان کی ممبرشپ ختم ہو جائے گی. لیٹ سے کہ کوئی 7 ممبر ہیں یا 10 ممبر ہیں تو ان کی رکنیت ختم ہو جائے گی، ان کی سیٹوں پہ دوبارہ الیکشن ہوں گے. لیکن اس دوران اس کا مطلب یہی ہوگا کہ پرائم منسٹر کی جو پارٹی ہے اس کی جو میجورٹی ہے وہ کم سے کم 10 ممبران سے کم ہو گئی ہے. تو مشکلات ہوں گی، لیکن اس پہ جو بائی الیکشن ہوں گے وہ پھر فیصلہ کریں گے کہ کون سی پارٹی اب اکثریت میں آتی ہے. ہو سکتا ہے پرائم منسٹر کی پارٹی کی آ جائے، ہو سکتا ہے مخالف آ جائیں. اگر مخالف آ جائیں تو پھر تو بڑی مشکلات ہوں گی وزیر اعظم کے لیے، کیونکہ مخالف اگر پارٹی آ گئی تو پھر اکثریت مخالف پارٹی کی ہو جائے گی. اچھا وسیم صاحب، ایک اور جو معاملہ ہے جس پہ بہت زیادہ ابھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، یہ تو آپ نے کلیئر کیا کہ اگر ووٹ وہ برخلاف دے گا تو اس کے خلاف جو پارٹی ہیڈ ہے وہ کارروائی کی درخواست کر سکتا ہے. ایک تو یہ بتا دیں، ایک یہ بھی بات آئی کہ پیشگی درخواست کی جا سکتی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں، جب عمل ہوا ہی نہیں تو کیا اس کا ارتکاب ہو سکتا ہے اور ارتکاب سے پہلے آپ پیشگی درخواست کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا، صرف یہ معاملہ ووٹ کی حد تک ہی ہے یا کوئی پارٹی بائیکاٹ کرتی ہے سیشن میں جانے سے، اجلاس میں جانے سے، اور کوئی ممبر چلا جاتا ہے تو اس پہ بھی یہ لاگو ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، اس کا بھی یہ ہو سکتا ہے، لیکن سوال تو اس وقت یہ ہے کہ کیا وہ ممبر جس کو روکا جائے وہ ووٹ ڈال سکتا ہے کہ نہیں. جو صورتحال اس وقت آئین کے مطابق بن رہی ہے اس میں تو یہی ہے کہ وہ ووٹ ڈال سکتا ہے اور جس طرح اس کا دل کرے ووٹ ڈال سکتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ پارٹی سے نکال دیا جائے گا اور اس کی ممبرشپ ختم ہو جائے گی. تو یہ پارٹی فیصلہ کر سکتی ہے کہ کوئی ممبر نہ جائے. اگر وہ ممبر جاتا ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ نتائج ہوں گے، لیکن وہ اگر ووٹ ڈالتا ہے تو کم از کم اس وقت جو آئین کی صورتحال ہے اس کے مطابق اس کا ووٹ جو ہے اس کی اپنی حیثیت ہوگی، وہ ویلڈ ووٹ ہوگا، وہ کاؤنٹ ہوگا اور اس کے نتائج جو ہوں گے وہ بعد میں سامنے آئیں گے. وسیم سجاد صاحب، اگر کوئی اسپیکر ایسی رولنگ دے دیتا ہے تو کیا اس رولنگ کو سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور جو ایوان کا عمل ہے یا پارلیمنٹ کے اندر ہونے والا معاملہ ہے اس کو عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، اس میں تھوڑا سا ابہام ہے، کیونکہ ایک طرف تو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جو پارلیمنٹ کے اندر فیصلے ہوں گے جی، تو جو اسپیکر فیصلہ کرے گا وہ عدالت میں چیلنج نہیں کیے جا سکتے. لیکن ایک اصول طے کیا ہوا سپریم کورٹ نے کہ اگر کوئی ایسا فیصلہ ہے جو میلافائڈی ہے یا جس کو ہم کہتے ہیں کورم نان جوڈس، یعنی کہ بالکل یہ اختیار سے باہر ہے، تو اس کو عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے. لیکن اس پہ ابہام موجود ہے اور میرے خیال میں چیئرمین کی الیکشن میں بھی اس قسم کا معاملہ عدالتوں میں گیا ہے، لہذا ہو سکتا ہے کہ یہ معاملات بھی اب عدالتوں میں جائیں اور وہاں پھر فیصلہ ہو. جی اچھا وسیم صاحب، اگر ابھی جو ہم آرٹیکل 63 کی بات کر رہے ہیں، اس کے تحت اگر ووٹ شمار نہیں کرتا اسپیکر کسی ممبر کا، تو کیا یہ آئین کی خلاف ورزی ہو جائے گی؟ اور کیا آئین کی خلاف ورزی کرنے پہ اسپیکر کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے، اور وہ بھی اس کے لیے فورم آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالت ہی ہے؟ دیکھیں نا جی، جس میں نے کہا کہ اس پہ تھوڑا سا ابہام موجود ہے کہ اسپیکر کے جو دائرہ اختیار ہے، آئین نے کہا ہوا ہے کہ جو کارروائی ایوان کے اندر ہوگی وہ چیلنج نہیں کی جا سکتی. تو وہ معاملہ بھی عدالتوں میں ہے، ہو سکتا ہے کہ ان حالات میں بھی عدالت میں معاملہ جائے. لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ اسپیکر کے خلاف پولیٹیکل ایکشن ممبران کر سکتے ہیں. اگر کوئی اسپیکر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا ہے تو وہ ایک پولیٹیکل معاملہ ہے، وہ پھر ایوان کے اندر ہوگا اور پھر جو بھی اس کا نتائج نکلیں گے وہ سامنے آ جائیں گے. اگر ووٹ شمار نہیں کرتا اسپیکر تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آئین کے منافی ہوگا؟ جی، اگر شمار نہیں کرتا، جس سے میں نے آپ کو کہا نا جی کہ یہ سوال یہی ہوگا کہ میرے خیال میں تو شمار کرنا چاہیے، لیکن یہ ابہام ایسے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ معاملے عدالتوں میں جائیں تو پھر وہاں پہ جو فیصلے آئیں گے، کیونکہ ایک طرف تو آئین نے کہا ہوا ہے کہ جو معاملات پارلیمنٹ کے اندر طے کرتا ہے اسپیکر، عدالت اس کو چیلنج نہیں کرتی، اس کو انٹرفیئر نہیں کرتی. لیکن کچھ اصول ایسے ہیں، کچھ ایسی بنیاد ہے جس کی بنیاد پہ عدالتوں میں لوگ جا سکتے ہیں. اور میں نے آپ کو عرض کیا تھا
کہ اگر کوئی جس کو ہم کہتے ہیں وداؤٹ جورسڈکشن یا کورم نان جوڈس یا میلافائڈی ایکشن، اس بنیاد پہ لوگ عدالتوں میں جا سکتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ یہ معاملات عدالتوں میں جائیں، تو اس سے قبل از وقت ہوگا میرے لیے کہنا کہ عدالت ان معاملات میں ان حالات میں کیا فیصلہ کرتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ حکومت کے پاس یا اسپیکر کے پاس سپیس ہے کہ اگر وہ اس معاملے کو اپنی مرضی سے کرنا چاہیں، جو ڈیفیکٹ کرنے والے ممبران ہیں ان کے ووٹ کو شمار نہ کریں، تو ان کے پاس سپیس موجود ہے ابہام کی وجہ سے. دیکھنا جی، اس قسم کی اگر وہ کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں. اسپیکر پریزائڈ کرتا ہے، وہ ہاؤس کا اس وقت انچارج ہوتا ہے، لیکن بعد میں لوگ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے لوگ عدالتوں میں جائیں. ٹھیک ہے، یعنی حتمی فیصلہ جو ہے وہ عدالتوں کا ہوگا. جی میرا خیال میں جی یہ معاملہ پھر آخر عدالتوں میں، ہو سکتا ہے سپریم کورٹ میں جائے. جی ٹھیک. بہت شکریہ وسیم سجاد صاحب، سابق چیئرمین سینٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذرا ملاقاتیں جو جاری ہیں ان پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ارشاد صاحب. اب یہ جو پنجاب کے حالات ہیں اس وقت، ہم ترین گروپ کو دیکھیں، وزیر اعظم صاحب سے جو کچھ وزراء آئے ہیں ترین گروپ کے، انہوں نے ملاقات کی. اس کے بعد جو علیم خان صاحب ہیں ان کے ترجمان نے کہا کہ ہم نے کسی کو نہیں روکا کہ وہ پارلیمانی جو پارٹی ہے اس کی میٹنگ میں نہ جائے. بہرحال کنفیوژن تو ہے. وزیر اعظم صاحب کی خود اپروچ یہ ہے کہ ذرا اسلام آباد والا محاذ نمٹا لیں تو اس کے بعد پنجاب میں جو ہے وہ ہم دیکھیں گے. یہ شاخ در شاخ جو ہجان ہے اور الجھاؤ ہے، الٹیمیٹ اس کے بینیفیشری پھر کہیں بزدار صاحب تو نہیں نکلیں گے؟ میرا نہیں خیال. میرا خیال کل میں نے آپ کو یاد ہوگا یہی کہا تھا کہ اگر بزدار کی قربانی دے دیں گے اور ادارے کی جو ترجیحات ہیں 29 نومبر کے تقرر کے سلسلے میں اس کو مد نظر خان صاحب رکھیں گے تو یہ معاملہ نمٹ جائے گا. یہ بھی آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ کہا تھا کہ جی یہ فوری طور پر نہیں ہوگا، یہ ظاہر بات ہے سارے معاملات طے ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے تو پھر ہی ظاہر کرنا پڑے گا. اب جو بزدار صاحب کا معاملہ ہے یہ تو خان صاحب کو لگتا یوں ہے، اگر اس کو ایک اور اینگل سے دیکھا جائے، کہ شاید خان صاحب نے بزدار صاحب کو آج کے دن کے لیے رکھا تھا کہ جب بھی کوئی بڑا بحران آئے گا تو میرے پاس ترپ کا پتہ ہے کہ یہ بھی ہوگا کہ ایک بڑی قربانی سے بچنے کے لیے چھوٹی قربانی دے کر. لیکن اگر یہ پتہ پہلے پرفارم کر دیتا تو آج خان صاحب کے حالات یہ تو صورت نہ ہوتی. لیکن اب خان صاحب کی بھی کون سمجھائے، ان کی اپنی مجبوریاں بھی ہوں گی. کچھ تو مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں جو ایک ضد ہر درمی پر انسان کو کر دیتی ہیں آمادہ. دوسری یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں پنجاب میں جتنی تھن میجارٹی ہے خان صاحب کی، اس میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب کوئی آسان کام نہیں تھا. جی ایک غلطی ہو گئی، اس کو سدھارنے کے لیے بھی پھر وقت چاہیے تھا. لیکن اب میرا خیال ہے، لیکن یہ ارشاد صاحب غلطی تو ہوئی، شاید پہلے سدھار لی جاتی، لیکن اس غلطی کے عوض کیا کچھ کھو دیا. جہانگیر ترین کھو دیا، علیم خان کھو دیا. یہ تو وہ لوگ تھے جن کی حقیقتاً قربانیاں تھیں، اور وہ تخت لاہور کے مقابلے میں جو لوگ کھڑے رہے اور ڈٹے رہے. بس یہ جو ہمارے ہاں سیاستدان جو ہیں وہ اپنے آپ کو بادشاہ سلامت بنا لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں. اگر دیکھو نا، یہ کون سا جمہوری رویہ ہے کہ ایک وزیر اعظم اعلان کرے کہ فلاں صوبے کا وزیر اعلیٰ وہ ہوگا. یہ فیصلہ پارلیمانی پارٹی کو کرنا چاہیے. یہ فیصلہ پارٹی کے سربراہ کو بھی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں کرنا چاہیے. جی یہ نہیں ہے کہ اسلام آباد سے ایک ٹویٹ ہو یا اسلام آباد سے ایک اعلان جاری ہو کہ جی عثمان بزدار صاحب، اور لوگ ایک سے دوسرے سے پوچھتے پھر رہے ہیں کہ یہ عثمان بزدار ہے کون. یعنی پارلیمانی پارٹی کے ارکان پوچھ رہے ہوں کہ یہ عثمان بزدار کون ہے، اور عثمان بزدار پوچھ رہے ہوں کہ جناب لاہور میں اسمبلی ہال کہاں ہے یا چیف منسٹر ہاؤس کہاں ہے. انہوں نے خود ایک ہماری سی پی این ای کی میٹنگ تھی تو اس میں انہوں نے کہا یہ 3 مہینے یا تقریباً 2-2.5 مہینے گزر چکے تھے. انہوں نے کہا میں تو ابھی تک اتنا عرصہ ہو گیا لاہور کے راستے جو ہیں نا وہ یاد کر رہا ہوں. وزیر اعلیٰ پنجاب اس صوبے کا وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں میں تو ابھی راستے یاد کر رہا ہوں. وہ 3.5 سال تو وہ راستے ہی یاد کرتے رہے. شاہ صاحب جو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کے پی کے میں جو پہلے 5 سال تھے،
اگر وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت بنی ہے، پرفارمنس کو دیکھیں تو اس میں پرویز خٹک جو ہیں وہ سرخیل ہیں اس کے. پرویز خٹک نے جو ڈیلیور کیا تھا پھر اسی کی بیس پہ باقی لوگ اٹریکٹ ہوئے تھے. لیکن کیا ہی خوب ہوتا کہ کوئی سینئر منجا ہوا کوئی پولیٹیکل ورکر یا کوئی ٹیکنوکریٹ ٹائپ آدمی آ جاتا. انہوں نے ڈیلیور کیا تو باقی لوگ افیکٹ ہوئے، یہاں اٹریکٹ نہیں ہوئے، افیکٹ تو ہوئے نا بہت سارے لوگ. بہرحال ہو جاتا ہے، اس طرح سے ہوتا ہے. لیکن اب بھی اگر وہ دیر آیت درست آیت کے مترادف اگر کوئی ہو جاتا ہے تو یہ ہے. لیکن یہ جو انصار الاسلام کو لائے ہیں نا، یہ میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. ہم پہلے ہی پاکستان ان پرائیویٹ جتھوں کے اور اس طرح کے جو ہیں لوگوں کا وہ بھگت رہا ہے. پاکستان کوئی بنانا اسٹیٹ نہیں ہے کہ یہاں ارکان اسمبلی کی حفاظت کے لیے پرائیویٹ جتھے کی ضرورت ہو. اسلام آباد میں رینجرز موجود ہے، اسلام آباد میں پولیس فورس موجود ہے، اور یہ ارکان اسمبلی جو ہیں ان کے اگر ان کی وفاداری پر آپ کو شک ہے یا یہ اتنے کمزور آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت بلا پھسلا کے ان کو لے جائے گی تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. تو میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں تھا اور اس پر ایکشن ہونا چاہیے. جی ٹھیک ہے ارشاد صاحب، بہت شکریہ. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، آج کے سے اتنا ہی، اجازت دیجیے.